شاہ صاحب آپ کی طرف توجہ دلوا رہا ہوں، آپ اس میں کیا حصہ ڈالیے گا کہ یہ دعا جو ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں ہے تو میری اپنی حاجت، اور شاید دنیاوی وسائل بھی نظر نہ مجھے آ رہے ہوں، پھر بھی میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں، تو دل میں کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ وسائل تو نظر نہیں آ رہے، منطق تو نظر نہیں آ رہی، ریشنالٹی تو نظر نہیں آ رہی ہے، دنیا کے وسائل تو اس کے مختلف اور اپوزٹ میں کھڑے ہیں، لیکن میں پھر بھی اللہ سے طلب کر رہا ہوں، وہ یقین کی کیفیت کتنی ہونی چاہیے میری، ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، یقیناً دعا کے حوالے سے جب بھی آپ نے یقین کی بات کی ہے، اس کے متعلق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی واضح ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبل دعاء عن قلب لاہ غافل۔ اللہ تعالیٰ غافل انسان جو اپنا دل حاضر ہی کر کے مانگ رہا، یقین کامل سے نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ہی نہیں کرتے، بلکہ فرمایا انا عند ظن عبدی بی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا یقین پیدا کر کے مجھ سے مانگتا ہے، اسی حدیث پاک کے اگلے الفاظ مبارک ذرا سنیے، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، جب وہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جس طرح کا گمان کر کے، جس طرح کا یقین پیدا کر کے وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اسی طرح اس کے یقین پر پورا اترتا ہوں۔ آپ اندازہ سبحان لگائیں اللہ، حضرت سبحان زکریا اللہ، علیہ السلام واہ کا واہ، واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں کیا بیان کیا ہے۔ وہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ، میں مانتا ہوں کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی جوانی میں بائیں تھی، اب تو بوڑھی بھی ہو چکی ہے، لیکن میں نے آ کر ولم اکم بدعائک رب شقیا، میں نے تیرے دروازے پہ دستک دی ہے یقین کامل کے ہائے ساتھ، میں ہائے ہائے خالی ہائے دامن یہاں سے ہائے واپس ہائے نہیں ہائے، پلٹوں واہ، گا، مجھے بیٹا چاہیے اور اس بیٹے کے سر پر نبوت کا تاج بھی چاہیے۔ اللہ پاک نے بھی دعا ختم نہیں جو یقین کامل سے کی جا رہی تھی، آسمان سے آواز دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو نے جو کچھ مانگا ہم نے عطا کر دیا، ابھی تو نے یہ نہیں مانگا تھا کہ اس کا نام، میں خود اس کا نام یحییٰ جو نیا نرالا نام ہے دنیا میں کائنات میں کسی نے سنا ہی نہیں، میں وہ بھی عطا کر رہا ہوں۔ تو یقیناً دعا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر مانگتا ہے تو اس کو چاہیے یقین کامل کے واہ، ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ میں اللہ کے دروازے پہ آؤں۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ جو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المستدرک امام حاکم کی کتاب، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے، الدعاء سلاح المؤمن ونور السماوات والارض وعماد الدین، مومن کا سب سے بڑا قابل اعتماد ہتھیار اسلحہ اگر ہے تو اللہ سے دعا مانگنا ہے، یہ آسمانوں اور کیا زمین کا نور ہے، دین کا کیا ستون ہے۔ بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کائنات میں تقدیر جو اللہ کی تقدیر، اللہ کی قضا، اسے کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی کوشش، کوئی محنت، کوئی ریاست تبدیل نہیں کر سکتی۔ ہاں، دعا کے عمل میں اللہ نے اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت رکھی ہے، جب ایک بندہ مومن سچے دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تو فرمایا تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ الدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، اور تقدیر وہ بھی بدل جاتی ہے جو نازل ہو چکی ہے، بندے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ابھی وہ تقدیر جو آنے والی تھی اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ روک دیتا ہے۔ ما من مسلمین یدعو بدعوت، فرمایا جو مسلمان سچے دل سے دعا کرتا ہے، الا اعطى الله بها احدى الثلاث، اللہ اس کی دعا کے عوض میں اس کو 3 انعامات میں سے ایک انعام ضرور عطا کرتا ہے، اما ان يعجل الله له دعوتا، یا تو جو اس نے مانگا فوراً اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، وہ اما ان يدخر له في الاخرہ، یا پھر بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ عالم الغیب، وہ سمجھتا ہے، ارحم الراحمین سمجھتا ہے یہ چیز میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس کو بچانا چاہیے، اللہ اس کی دعا کو پھر اٹھا کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ وہ اما ان يصرف عنه السوء بمثله، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اس کے عوض میں آنے والی تقدیر اور قضا سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً بخاری صاحب میرے ساتھ رہیے گا، میں اللہ اب واپس آؤں گا، وقفے سے آؤں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بخاری شریف کی آپ کی اسی حدیث کو آپ کے ساتھ بڑھاؤں گا۔ ظہیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فرمائیے ظہیر بھائی کہ اگر میں جی دعا نہ مانگوں اور دل میں صرف خواہش اور چاہت رکھوں تو کیا اللہ میری
اس بات کو, اس خواہش کو بھی دعا سمجھ کے قبول نہیں فرما سکتا؟ بلال بھائی ظاہر ہے پروردگار تو ہوا اقرب من حبل الورید ہے، وہ شاعرہ کی حیات سے بھی قریب ہے، وہ ہمارے حالات و واقعات کو جانتا ہے، لیکن دعا کی 2-3 کم از کم جو ہے نا وہ اینگلز کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دعا کیوں مانگنی چاہیے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کو ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کو متعلق کیوں جو ہے نا وہ حکم ہوا ہے۔ نمبر 1، اس کے جو اثرات ہم پر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جب میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ایک مثال ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو ہاتھوں کو بلند کر کے اوپر کی طرف دیکھتا ہوں، کیا خدا دائیں نہیں ہے، کیا خدا بائیں نہیں ہے، کیا خدا آگے نہیں ہے، کیا خدا پیچھے نہیں ہے، کیا خدا نیچے نہیں ہے، خدا چاروں طرف ہے، خدا ہر طرف ہے۔ میں نیچے کی طرف دیکھ کر دعا کیوں نہیں کرتا، میں دائیں دیکھ کر دعا کیوں نہیں کرتا، میں بائیں دیکھ کر دعا نہیں کرتا، میں ہاتھوں کو بلند کر کے جب دعا کرتا ہوں تو اس میں در حقیقت اپنے ذلیل و خوار ہونے کا، اپنی پستی کا اور اس کے اعلیٰ و رفع ہونے کا اقرار کر رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے اور قرآن پاک کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پروردگار تو مبعوث فرما ان میں سے ایک نبی کو جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ نفوس کرے اور قرآن و حکمت کی تعلیم دے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بعینی الفاظ کو پلٹا کر پروردگار نے در حقیقت خداوند متعال نے قرآن کے اندر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہا یہ جاتا ہے کہ دعا ابراہیم کے نتیجے میں پروردگار نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ درحال کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ کنت نبیا وکان آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم کا پتلا بھی پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو ان دو چیزوں کو ملائیں گے کیسے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ در حقیقت لوح محفوظ میں دیکھ رہے تھے کہ ایک ایسے نبی کو مبعوث ہونا ہے، تو وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی ایفیشنسی دکھا رہے تھے کہ پروردگار جو تیرے لوح محفوظ میں موجود ہے، تیرا ایک محبوب کبریا تیرا آنے والا ہے، اس کے لیے میں دعا کر کے اپنی ایفیشنسی دکھا رہا ہوں۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں کیا اللہم بات صلی ہے، اپنی علی ایفیشنسی دکھا رہا ہوں۔ ظہیر بھائی بڑی خوبصورت بات، لیکن وقفے پہ جا رہا ہوں بڑا، اور مفتی زبیر بھائی آپ کے پاس آؤں گا وقفے کے بعد، اور عرض یہ کروں گا تمام دوستوں سے کہ یہ دعا مانگنے کے کیا اوقات بھی ہوتے ہیں، اور جب مثال کے طور پہ جب مانگا جا رہا ہے تو بہت سے نبی جو ہیں وہ اللہ کو مختلف وسیلے دیتے ہیں، ہم لوگ صحابہ وسیلے دیتے ہیں، بخاری شریف میں ہے وہ اندھے کا جیسے وسیلہ دینا ہے۔ ان معاملات کو ایک عام آدمی خاص طور پہ اپنی مسائل میں کس طرح سے دیکھے، ٹیکل کرے، ہینڈل کرے، خاص طور پہ رمضان کے اندر؟ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعا پہ ہو رہی ہے بات۔ زبیر بھائی آپ میرے ساتھ ہیں، دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ سوال کے تناظر میں دیکھیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں یہ کہ جب وہ روزے دار جو ہے وہ خشک لبوں کے ساتھ، خوش منہ کے ساتھ، بھوک پیاس میں جب وہ روزہ کھولنے سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ جو پردے ان کے درمیان تھے وہ اس امتی، اس روزے دار کے اور اللہ کے درمیان نہیں ہے، یہ قربت کا وقت ہے۔ کیا وقت کے اوپر وقت متعین ہوتے ہیں کہ یہ وقت ہے خاص طور پہ کہ دعا کی جائے؟ پھر اس اندھے صحابی کی مثال دیکھیے جو کہ رسول کے پاس آ کے کہہ رہے اور نبی کہہ رہے ہیں اس کو کہ تم نماز پڑھو اور میرے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ ان دونوں باتوں پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیا یہ انداز ہیں دعا مانگنے کے، اور یہ اوقاتوں کے اوپر کب اللہ قریب تر ہوتا ہے انسان کے؟ جی گزارش یہ ہے کہ اوقات بھی قبولیت کے لیے کئی سارے مخصوص ہیں اور مقامات بھی مخصوص ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک دعا خانہ کعبہ کے سامنے، ایک دعا صفا مروہ کے درمیان میں، ایک دعا روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت سے، مسجد نبوی کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، جس کو اللہ نے الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے دائیں بائیں اس کے تمام اطراف کے اندر برکتیں بھر دی ہیں۔ اسی طرح کعبہ، زبیر بھائی خانہ کعبہ کو جب پہلی دفعہ دیکھیں تو کہتے ہیں دعا مانگیں تو وہ قبول ہوتی ہے، یہ روایت ٹھیک ہے کیا؟ بالکل یہ بھی صحیح ہے، کئی ساری روایتوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ بھی قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ہے۔ اوقات میں سے فرض نماز کے بعد کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا اہم ترین موقع ہے۔ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ روزے دار افطار کے وقت میں اپنی بھوک اور پستی ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے۔
تہجد یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے، جمعے کے خطبے کے دو درمیان کا جو وقفہ وہ بھی دعا کی قبولیت کا، بلکہ جمعے والے دن جب امام نکل کر کے آئے عصر کے وقت تک یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع، یہ سارے کے سارے قبولیت دعا کے مواقع ہیں۔ البتہ بلال بھائی پروگرام ناقص ہوگا، میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں، وہ اہم ترین بات یہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، ظہیر صاحب نے بھی اشارہ کیا، پستی، عاجزی، تواضع۔ سورہ اعراف آیت نمبر 55 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو خفیہ اور تضرع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ یہ جو تواضع ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ انکساری ہے، یہ قبولیت دعا کا سب سے زیادہ اہم ترین کلیدی اور بنیادی نسخہ ہے۔ جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہے۔ عبادات کے تکبر کے مقابلے میں ندامت کے آنسو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں۔ اس چیز کو دماغ کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرنا چاہیے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے اور ایک امتی کی معراج ہے۔ نبی کی معراج آسمانوں کا سفر، میری اور آپ کی معراج اللہ کے سامنے سر کو جھکا دینا۔ تیری معراج تو آسمان تک گیا، میری معراج میں تیرے قدموں میں آیا۔ یہ جو عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، جھکنا ہے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے، اور یہ ادا اللہ کو زیادہ بھاتی ہے۔ سینہ چوڑا کر کے میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، نہ، یہ اللہ کو ادا نہیں بھاتی۔ اللہ کو یہ ادا بھاتی ہے، اللہ میں کمزور ہوں، میں انتہائی لاچار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، اے اللہ میں آپ کے سامنے ایسے بلبلاتا ہوں جیسا کہ ولید یعنی چھوٹا بچہ، شیر خوار بچہ ماں کے سامنے دودھ کے لیے روتا ہے، میں اس طریقے سے روتا ہوں۔ گھر کے آنگن اور صحن کے اندر کونے میں مصلی بچھا کر خدا کے سامنے آہو زاری کر لو، باہر کی دنیا میں تم بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ نسخہ ہے عاجزی کا، کیا تواضع خوبصورت کا، زبیر بھائی، آپ کی انکساری بات کا۔ کا نا حاصل گفتگو آج مل گیا کہ اللہ کے رسول کی معراج آسمان ہے، میری معراج جو ہے وہ سجدہ اور قدم ہے۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات آپ نے کی۔ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، آپ کی طرف توجہ کروں گا۔ دعاؤں کے اندر آپ کو التجا جو ملتی ہے، اس میں یا ذل جلال والاکرام، تجھے اس چیز کا واسطہ ہے، تجھے اپنے رحمان ہونے کا واسطہ ہے، تجھے اپنے رحیم ہونے کا واسطہ ہے، یہ جو واسطہ اور تعلق دعا کے اندر بنایا جاتا ہے، اس پہ تفسیر فرمائیے کہ یہ واسطہ دینا یہ عاجزی کا حصہ ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ بلا شبہ بلال بھائی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ پاک کے سارے نام ہی حسن والے ہیں، خوبصورت نام ہے، رحمان، رحیم، غفور، غفار اور رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان تمام ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ جو آپ نے جو چیز مانگنی ہے اس کی مناسبت سے اللہ کے نام جو ہیں ان کا واسطہ دو، ان کا وسیلہ پیش کرو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی عاجزی، فقیری، درماندگی اس کو بیان کیا، اور تمام انسانوں تم سب کے سب میرے فقیر ہو، سب میرے محتاج ہو، اور وہاں اللہ پاک نے اپنے جو اسماء مبارکہ بیان فرمایا وہ کیا ہے، واللہ هو الغنی الحمید، میرا اللہ غنی ہے، بادشاہ ہے، حمید ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے اپنی دعا کی مناسبت سے۔ جیسے انسان جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک بار کہتا ہے یا ربی، میرا اللہ جواب میں ایک مرتبہ نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 مرتبہ ارشاد فرماتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں۔ حل من مستغفر فارزق له، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزق له، حل من سائل فاعطيه۔ رزق مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو تو میں تیری جولی رزق سے بھر دیتا ہوں۔ گناہوں کی معافی مانگتے ہو، کہنا تیرا کام ہے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نیکیوں میں تبدیل کر دینا میرا کام ہے۔ کوئی اور تیرا سوال ہے تو وہ پیش کر، میں وہ بھی تیرا سوال پورا کر دیتا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے
منزل ہی نہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے۔ اور دوسرا وسیلہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی دعا کیا کروں، دعا کے وقت کے 3 حصے کروں، 3 حصے اپنے لیے دعائیں مانگتا رہوں اور ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں، یہ میرا عمل کیسا رہے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت اچھا عمل ہے تیرا، ان زدت فهو خیر لک، اگر درود شریف زیادہ پڑھ لیتے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اس طرح جی آدھا کر لیتا ہوں، آقا پھر فرماتے ہیں ما شئت ان زدت فهو خیر لک، مرضی تو تیری اپنی ہے، اگر زیادہ درود شریف کو ملا لیتے تو قبولیت دعا کے لیے اور زیادہ اچھا ہوتا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پروانہ رسول دیوانہ پیغمبر عرض کرتا ہے اجعل لک صلاتی کلھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج کے بعد آپ پر اور آپ کی آل پر بس درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، اس کے بغیر میں اپنی کوئی تمنا، کوئی عاجزی، کوئی چیز، کوئی طلب، کوئی سوال اللہ بخاری صاحب کیا خوبصورت بات کر دی آپ نے، دلوں کے جو دروازے ہیں نا وہ نہیں کھول دیا آپ نے، رخ جو ہیں وہ سارے کے سارے بدل دیے ہیں۔ بخاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے قریب کیسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کسی دعا کو رد کرتا ہی نہیں ہے؟ یقیناً بلال بھائی، جو پیچھے یقیناً بلال بھائی ایسے اللہ کے پاس بعض بندے جو ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا رب رجل اشعث مدفوع بالابواب، بعض بندے ایسے دیکھنے میں بڑے بیچارے درویش، سیدھے سادے، پراگندہ بال، میلے کچیلے ان کے کپڑے ہیں، لوگ ان کو اپنے گھروں میں اپنے ڈرائنگ روموں میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کو اتنے وہ قریبی اور مقرب اور عزیز ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اپنی دعا کو کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہتے اللہ تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے، یہ میرا مطالبہ، یہ میرا سوال، یہ میری دعا ضرور قبول ہونی چاہیے، اللہ پاک ان کی دعا کو اس انداز سے جو کی جا رہی ہے پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اس کو ضرور قبول فرما دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کے پاک بعض بندے، میں قربان جو نبی کریم رؤوف الرحیم جن نے ہمیں دعاؤں کا سکھایا، ان کی شان تو یہ ہے، اللہ قرآن میں فرمانے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، بعض بندے تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، جس کی خود مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ بھی ہے کہ وہ ابھی دعا کرتے بھی نہیں، وہ ابھی ہاتھ اٹھاتے بھی نہیں، ان کی ابھی خواہش دل کے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا دل کے اندر جو ہے اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ میں جس کی ابھی حدیث پاک پڑھ رہا تھا شاہ صاحب سلامت رہیے، سلامت رہیے، ان کی دعا بھی دل میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ ظہیر بھائی